الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. آج بیان کے لیے پہنچنے میں ذرا تاخیر ہو گئی، ورنہ اصل وقت 1:35 ہے، اس پہ بیان شروع ہو جانا چاہیے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت اور اس سے ثابت ہونے والا مضمون اسلام کے اہم ترین احکام میں سے ایک حکم ہے، اور دنیا کے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، چاہے اسلام ہو یا اسلام کے علاوہ، ان تمام مذاہب میں یہ حکم مشترک ہے، سب کا یہ حکم ہے. کسی ایک کا بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی مذہب نے اس کے خلاف حکم دیا ہو. لیکن اس حکم کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، سورہ نور. وہ لوگ جو یہ بات چاہتے ہیں، ایسے طریقے اور ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب. ایک ہے بے حیائی کا مرتکب ہونا، ایسے کام کرنا بے حیائی والے، اور ایک ہے ایسے کام کرنا جس سے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ ہو. دونوں الگ الگ حساب کتاب ہے، دونوں کا الگ الگ جرم ہے. بے حیائی کرنا کیا ہے؟ ایک شخص بد نظری کرتا ہے، کمپیوٹر کی اسکرین پہ، انٹرنیٹ پہ، باہر جا کے عورتوں کو دیکھتا ہے، زنا کرتا ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ ایک الگ جرم ہے. اور ایک ہے ایسے کام کرنا جس سے دوسروں کو بھی بے حیائی کی ترغیب ہو. اپنی بیٹی اور بہن آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ اسے ایسا لباس پہناتے ہیں کہ دوسرے اسے دیکھنے کی ہوس کی نگاہیں اس پہ ڈالتے ہیں. اپنے گھر کی عورت کو آپ آزاد کرتے ہیں کہ جاؤ بے پردہ مارکیٹوں میں گھومو، تو آپ خود بے حیا نہیں ہیں، بے حیائی کو بولو بھائی فروغ دے رہے ہیں. اسلام میں بے حیائی کرنے والے کی سزا اتنی سخت نہیں بیان کی اللہ نے، بے حیائی کو فروغ دینے والے کی سزا زیادہ سخت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ جب کوئی انسان خود ہی برائی کرتا ہے تو اس کی برائی اس کی ذات تک محدود رہتی ہے، اور جب وہ بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس سے بے حیائی دوسروں میں منتقل ہو، تو اس سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، خود بے شرم بن جاؤ، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو لگام دو، یہ کم درجے کا جرم ہے. خدا کی قسم ایک شخص
تہجد گزار ہے، فرض نماز کا پابند ہے، نظر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بہن اور بیٹی پہ کنٹرول نہیں کرتا، اس کی بیٹی اس کی بہنیں ایس ایم ایس بازیاں کر رہی ہیں، بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، ان کو نہیں روکتا، خدا کی قسم 100 دفعہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اس سے وہ زنا کرنے والا، طوائفوں کے پاس جانے والا 1000 گنا بہتر ہے جو اپنی بہن اور بیٹی پہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، 1000 گنا بہتر ہے وہ۔ ایک آدمی ہیروئن پیتا ہے، ہیروئن چرسی ہے، بزنس نہیں کرتا ہیروئن کا، گھر میں بیٹھ کے چپکے سے پی لیتا ہے، مرے گا خود ہی جسم گھلے گا۔ ایک ہے خود ہیروئن چرس شراب سے بچتا ہے، آب زمزم سے نہاتا ہے روزانہ، مگر کاروبار کیا کر رہا ہے؟ چرس بیچنے کا، ہیروئن بیچنے کا۔ پہلے شخص کی سزا کیا ہے جو ہیروئن پیتا ہے؟ حکومت پکڑ کے جیل میں ڈال دے گی، بند کر دے گی، علاج کے لیے نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دے گی۔ مگر دوسرے کی سزا کیا ہے؟ بہت سے ملکوں میں دوسرے کی سزا سرقلم۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ افسوس ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، مگر ان کی بیٹی کا لباس دیکھو، شرم سے زمین میں گڑ جاتا ہے انسان۔ کیا پہنا رہے ہو اپنی بیٹیوں کو؟ بھائی تم گھر میں کیوں پہنا رہے ہو یہ؟ جب آپ کے بیٹے کے کپڑے پورے ہو سکتے ہیں تو بیٹی کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ آ رہی ہے بھائی؟ بیٹے کو گرمی نہیں لگتی، وہ چڈی بنیان میں نہیں گھومتا، بیٹی کو ہاف سلیوز، سلیو لیس اسکرٹ، ٹانگیں کبھی ننگی کبھی بازو ننگے، پورا سینہ کھلا ہوا۔ بے دینوں کی میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ بے دین آدمی کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کو تو غرض ہی نہیں، کہتا ہے مزے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عیاشی کرو۔ کیا ہے یہ روک ٹوک؟ اس سے معاشرے میں گھٹن کا ماحول پیدا ہوتا ہے، گھٹن کا۔ اس لیے وہ تو انجوائے کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، لائف کو انجوائے کرو، مزے اڑاؤ۔ بات ہوتی ہے اہل علم دیندار طبقے کی، وہ لباس پہ کنٹرول کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، پتہ نہیں کل گزرا تھا یا آج ہے یا کل ہوگا، واللہ عالم۔ آج ہے؟ کل ہوگا کل۔ تو ویلنٹائن ڈے جو مناتے ہیں، لڑکا بھی مناتا ہے، لڑکیاں بھی مناتی ہیں۔ لڑکا تو ہر نر کی یہ خاصیت ہے مادہ کے پیچھے بھاگنا، معذرت کے ساتھ، ہر نر کی یہ خاصیت کیا ہے؟ کہیں بھی نظر آئے گی نا مادی، اس کے پیچھے بھاگے گا، الا یہ کہ متقی ہو، نیک ہو۔ بے حیائی کو ختم کرنے کا طریقہ مردوں پہ کنٹرول نہیں ہے، عورت پہ کنٹرول ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو لڑکوں کے کالج میں داخل کیا ہے، لڑکے تنگ بہت کرتے ہیں، اسے چھیڑتے ہیں، میں پریشان آ گیا ہوں۔ کلیئر کٹ تھوڑی سی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بغیر سمجھ میں عجیب بات ہے، لوگ یہ بات مولوی کے منہ سے سننا پسند نہیں کرتے، مگر اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑنے پہ تکلیف نہیں ہوتی ان کو۔ 20 100 لوگ ان کے ننگے جسموں کو دیکھ کے لذت حاصل کر رہے ہیں، اس سے غیرت نہیں آتی۔ ایک مولوی ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرے گا کہ غلط ہے تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم آئے تھے اللہ رسول کی بات سننے کے لیے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ اپنی بیٹی میں نے کالج میں ایڈمیشن کیا، اس کا مکس گیدرنگ ہے، لڑکے زیادہ ہیں، تو لڑکے میری بیٹی کو، جوان بیٹی ہے، تنگ بہت کرتے ہیں، چھیڑتے رہتے ہیں، تنگ آ گیا ہوں میں، کبھی کسی کا فون، کبھی کوئی پیچھے، کبھی کوئی پیچھے، کبھی کوئی۔ پہلے زمانے میں تو فون بھی نہیں تھا، لیٹر لکھنا پڑتا تھا،
کبھی کوئی بچہ خط لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی بندہ پیچھے گھر تک چھوڑنے آ رہا ہے، آئیے میں آپ کو پہنچا دوں. تو میں تنگ آ گیا ہوں. تو فرمایا کہ ایک مرغی چھوڑ دی 10 مرغوں میں. اب جب مرغے پیچھے بھاگتے ہیں اس کے تو شکایت کر رہے ہو کہ یہ مرغے مرغی کو تنگ کر رہے ہیں. یہ تو نیچر ہے، فطرت ہے، اس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، سوائے 1000 میں 5-6 آدمی ہوں گے جو بچیں گے. 1000 میں 5-6. اسلام بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ تاکید سے حکم عورت کو دیتا ہے کہ وہ بے حیائی کو فروغ دینے کا ذریعہ نہ بنے. ایک صاحب نے اپنے ایک کالج میں ایک بچی کو داخل کرایا، جوان لڑکی، اور ایک عالم کے پاس آ کے کہنے لگے، ایک عالم نے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی لڑکوں کے ساتھ کالج میں بالکل بٹھا دی. تو کہنے لگے میں نے پروفیسروں کو ہدایت کر دی ہے کہ نظر رکھیں. یہ بیوقوفوں کی دنیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، احمق لوگ. پروفیسروں کو میں نے ہدایت کر دی ہے کہ بیٹی پہ نظر رکھے، کسی سے آنکڑا نہیں ہونا چاہیے. نگران کس کو بنایا؟ پروفیسر. جیسے پروفیسر تو آدمی ہے ہی نہیں، وہ تو ہیجڑا ہے، مخنث ہے، اسے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. دنیا کے معاملے میں آج کا مسلمان بہت ہوشیار ہے، کوئی بیوقوف بنا کے دکھائے اس کو. دین کے معاملے میں پروفیسر پر اعتماد کر رہے ہیں. ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے اور بالکل درست سنا ہے کہ رابعہ بصریہ جیسی نیک خاتون اور حسن بصری جیسے بزرگ تنہائی میں جمع ہو جائیں تو خطرے سے خالی نہیں ہے. اس بات کو سمجھو، بلکہ سمجھو کیا، سب سمجھے ہوئے ہیں، گھنے بنے ہوئے ہیں، گھنے. روٹی دیکھ کے بھوک لگنا یہ فطرت ہے انسان کی. عورت دیکھ کے مرد کی طبیعت اس کی طرف مائل ہونا یہ انسان کی فطرت ہے. اب آپ اپنی روٹی کو بے قدر و قیمت بنانا چاہتے ہو تو 20 بھوکوں کے سامنے رکھ دو فری میں، اور پھر وہ روٹیاں نوچنے تو آپ اشکال کرو کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے. بھائی آپ نے رکھی کیوں؟ آپ کو اپنے کھانے کی قدر و قیمت بڑھانی تھی تو چھپا کے رکھتے کہ جب تک اس کی اتنی قیمت ادا نہیں کرو گے یہ آپ کو نہیں دی جائے گی. گوشت رکھ دیا چیل کوؤں کے سامنے، اب ڈنڈا لے کے سارے چیل اور کوؤں کو بھگا رہا ہے، سارا دن مارتا رہتا ہے کوؤں کو، چیلوں کو کہ یہ گوشت پہ آ رہے ہیں بھوکے. پھر چیل اور کوؤں کے بارے میں آ کے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بیان کریں کہ کوے اور چیلوں کو اللہ ہدایت عطا فرما دے. بھائی بے شرم، تو اس گوشت کو اٹھا کے کسی ڈھک دینا، کسی پلیٹ میں کسی برتن میں رکھ دو. اس کو نہیں آ رہی بات. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہو رہا تھا کہ معاذ اللہ آپ بیوقوف ہے، نہیں آ رہی، آ رہی ہے. تھوڑا بیدار کرنا مقصد ہوتا ہے. کل ایک صاحب کا فون آیا، میرے پر اعتراض کر رہے تھے کہ میں ان کے بیانات نہیں سنتا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کل کی بات. میں نے کہا کیوں سمجھتے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہر تھوڑی بات پوچھتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمیں اردو آتی نہیں ہے، اردو صرف ہی نہیں وہ آتی. تو میں نے ان کو بتایا کہ مقصد ہوتا ہے کیونکہ جمعے میں لوگ آتے ہیں نا ایک روٹین کے تحت، آئے سنے چلے گئے، تو بار بار تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے. اس لیے میں بعض دفعہ اپنے طلبہ کو جب سبق پڑھاتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو سمجھ میں آئی ہو؟ تو ایک دم کہتے ہیں نہیں. میں کہتا ہوں کہ کم از کم یہ والی بات تو سمجھ میں نہیں. باقیوں کو اس پر قیاس کر لیتا ہوں کہ باقی بھی نہیں آئی ہوں. تو جب ہم گوشت خریدتے ہیں، کوئی بھی نفیس چیز خریدتے ہیں، مہنگی چیز ہے نا گوشت، اسے شاپر میں ڈالتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی چیل اور کوے تو نہیں گھوم رہے، پھر بلکہ کوشش کرتے ہیں اسے کاغذ میں لپیٹو. چیل اور کوے بعض دفعہ شاپر کے اندر بھی چپٹتے ہیں. ایسا لباس خواتین پہن رہی ہیں کہ وہ لباس پہننا نہ پہننا برابر.
اس میں بھی کوے جبڑ رہے ہیں ان پر. نفیس چیز اور مہنگی چیز ہمیشہ حفاظت سے رکھی جاتی ہے. پردے کا حکم اللہ نے عورت کو جو دیا ہے، عورت کو قید کرنے کے لیے نہیں. اللہ معاشرے میں عورت کی قدر و قیمت بڑھانا چاہتے ہیں. ہر ایک کو نہیں ملے گی، ایک کے حوالے ہوگی اور وہ جو اس کی پوری قیمت ادا کرے. کیا قیمت ہے؟ مہر دے، ساری زندگی کا خرچہ اٹھائے، اس کا گھر دے، گیس بجلی کے بل پے کرے، تنخواہ لا لا کے اس کی جھولیوں میں ڈالے، اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے، پھر اس اولاد کا سارا خرچہ خود اٹھائے. بیٹیاں ہیں تو ان کی شادی بیاہ کی ٹینشن خود لے ساری زندگی. پھر بوڑھی ہو گئی تو بڑھاپے میں اس کے بیماریوں کا خرچہ. یہ ساری چیزیں اگر کوئی شخص ادا کرے گا، اللہ اس کے لیے عورت کو حلال قرار دیتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی اور بہنوں کو معاشرے میں آزاد گھما دیا کہ اتنی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. جس چیل اور کوے کو جس کی بوٹی جب نوچنی ہے جائے اور استفادہ کرے، اس سے لذت اٹھائے. اس 50 روپے پکڑا کے نکل لے، 500 روپے کا ایزی لوڈ کرا دے، 1000 روپے کا بیلنس ڈال دے، اور جب اس سے دل بھر جائے تو دوسری دوستی. ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جب اس سے دل بھر گیا آپ کا، بیوی سے دل بھر بھی جائے تو چھوڑنا آسان ہے چھوڑنا. کیونکہ جب بیوی ہوتی ہے تو 8-10 سالے بھی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تو نہیں ہوتے، 2 بچے ہوتے ہیں تو ایک آدھ بمشکل سالہ ملتا ہے. کم خاندان کے ایک یہ بھی عذاب ہے. آپ کا خاندان نہیں ہے تو سپورٹ پہ پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ اولاد کی کثرت صرف والدین کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بہن بھائیوں کے بھی فائدے کے لیے. بہن بھائیوں کو اتنے بہن بھائی دے دو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے محافظ بنے، کیونکہ آپ پہ بڑھاپا بھی آئے گا. ساری زندگی آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو بیوی کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. سسرال، چچے مامے، چاچا سسر، خالہ سسر، ماموں سسر، پتہ نہیں کہاں سے رشتے نکل رہے ہیں. پھر آپ اس کو سب کے سامنے سب کو گواہ بنا کے لے کر آئے ہیں. ساری دنیا پوچھے گی کیا ہوا. سنا ہے پہلے تو آپ کی شادی ہوئی تھی، آج کل آپ گھر سے باہر کیوں سو رہے ہیں؟ ساری دنیا پوچھے گی. تو طلاق دینا آسان کام نہیں ہے. اولاد ہو گئی تو اور مشکل. وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ عورت سے دوستی لگانے کی اجازت بولو بھائی نہیں. صرف نکاح، صرف شادی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اسلام میں. سارے راستوں کو حرام قرار دے دیا. مگر یہ ساری ذمہ داری اس بے حیائی پھیلانے کی، میں کہتا ہوں عورت نہیں ہے. عورت نہیں ہے. عورت ناقص العقل ہے، عقل کی کمی ہے. آپ کا چھوٹا بچہ اگر چور ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ چور ہے. وہ اس کی تربیت نہیں کرتا، اس کا بیجا دفاع کرتا ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے سائے میں جوان کیا ہے. باپ کے سائے میں، بھائی کے سائے میں، چچا ماموں، یہ سارے رشتے دار ہوتے ہیں اس کے اوپر. کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس معاملے میں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. موبائل لے کے دیے ہوئے جوان لڑکیوں کو، سارا دن SMS بازیاں چلتی ہیں. میں خدا نخواستہ کسی کو اس کی بیٹی یا بہن کے بارے میں بدگمان نہیں کر رہا. ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے پاس موبائل ہے تو وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جن کے پاس موبائل ہے اور انٹرنیٹ بھی ہے، مگر وہ کسی غلط ایکٹیویٹیز میں، غلط حرکات میں مبتلا نہیں ہیں. بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ اچھے بھی ہیں تو کس کی وجہ سے؟ والدین اور بھائیوں کی نگرانی کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بے حیائی کو فروغ دینے والا سب سے پہلے کون ہے میرے بھائی؟ شوہر، باپ اور بھائی. جس شوہر کا بیوی پہ پردے کے معاملے میں کنٹرول نہیں ہے، جس باپ کا بیٹی پہ پردے کے معاملے میں کنٹرول نہیں ہے، جس بھائی کا بہن پہ پردے کے معاملے میں کنٹرول نہیں ہے، تو یہ تینوں سب سے زیادہ مجرم ہیں.
ویلنٹائن ڈے میں ہمارا میڈیا اس کو بہت محبت کا دن ہے. کیا ہے, کسی سے محبت کا اظہار کر دیا. منگل کے بیان میں بھی یہ بات کہی تھی, دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, بہت سے لوگ اس میں نئے آتے ہیں کہ دیکھو محبت کی دو قسمیں ہیں. محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو واقعتاً محبت ہوتی ہے, کسی کے احسانات کی وجہ سے آپ کو محبت ہو جائے, کسی کے ساتھ رہتے رہتے آپ کو اس سے لگاؤ ہو جائے, کسی پہ شفقت کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہو جائے, کسی سے رشتے کی وجہ سے آپ سے اس کو محبت ہو جائے. اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو خواہش نفس کی بنیاد پہ ہوتی ہے. شریعت اس محبت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی, خواہش ہے. آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو روٹی سے محبت ہوگی, آپ پیسے خرچ کر کے روٹی خریدو گے. آپ کو گٹکے کی عادت ہے تو اگر 2 دن گٹکا نہیں ملا تو آپ گٹکے کی یاد میں پاگل ہو جاؤ گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب میڈیا پہ اس کو لایا جا رہا ہے جو گٹکے والا دن منایا جا رہا ہے, تو میڈیا بیوقوف ہوگا ہی نہیں. تو محبت, ہم محبت کو فروغ دیں گے, گٹکے کی دکانیں سجائی جا رہی ہیں. بھائی ایک ہیروئنچیوں چرسیوں کی ایک خواہش ہے, ان کی ایک طبیعت مائل ہوتی ہے گندگی کی طرف. اس گندگی کو فروغ دینے کے لیے آپ نے ایک دن متعین کر لیا, آپ اس کو باقاعدہ آفیشلی منا رہے ہیں, پھولوں کی دکانیں سج رہی ہیں. تو اس قوم سے بڑی بیوقوف اور احمق قوم دنیا میں کوئی ہوگی؟ تو یہ جو ویلنٹائن ڈے محبت کا دن منایا جاتا ہے, یہ ٹھرکیوں کی محبت, عورت کے شہوت ان کے دماغ میں چڑھی گئی. کبھی سکون نہیں ملتا ہوں, کبھی ایک لڑکی, کبھی دوسری لڑکی, کبھی تیسری لڑکی, کبھی چوتھی لڑکی. ہوس کے مریض یہ کسی چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو صرف نیت کیا ہوتی ہے کہ دیکھوں اس کے خد و خال کیسے ہیں, اس کو دیکھنے میں حیوانی شیطانی مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ان حرام خوروں سے, بدبختوں سے پوچھو کہ کبھی تم نے اپنی ماں کی طرف یہ محبت کی نگاہ ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی؟ تم اپنی ماں کی محبت میں جذباتی کیوں نہیں ہوئے کبھی؟ تم اپنے باپ کی محبت میں جذباتی کیوں نہیں ہوئے؟ جس باپ نے تمہیں بچپن میں سینے پہ بٹھا کے کھلایا, تمہاری اتنے اس نے مصائب تمہارے لیے برداشت کیے, اس سے تو تمہیں محبت نہیں ہے. ماں سے تو محبت نہیں ہے. اور یہ لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں تو بیوی سے محبت نہیں ہوتی. یہ بھی بتا دو کہ ویلنٹائن ڈے منانے والے صرف کنوارے نہیں ہیں, شادی شدہ زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شادی شدہ اس میں زیادہ ہیں. تو جو گھر میں لے کر آئے ہو جس کو, اس سے محبت نہیں ہو رہی, اس سے نہ بات کرنے کا ٹائم ہے. خواتین کتنی پریشان ہوتی ہیں, میاں صاحب سارا دن سے تھکے ہارے گھر میں آتے ہیں, آ کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ لوگ کہیں گے پتہ نہیں ہمارے اندر کی باتیں کہاں سے نکال رہے ہیں. معذرت, یہی ہو رہا ہے آج کل. گھر میں آ کے کہاں بیٹھ جائے گا؟ فیس بک پہ, انٹرنیٹ. فیس بک پہ کوئی سیٹنگ چل رہی ہوگی, اس آئی ڈی بدل بدل کے لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے. جب پکڑا جاتا ہے نا, بیگم پکڑ لیتی ہے, اس کو ٹوپیاں کرا رہا ہے مختلف قسم کی, روزانہ نئی ٹوپی لے کر آتا ہے گھر میں. کوئی بیہودہ فلمیں دیکھ رہا ہے نیٹ پہ بیٹھ کے. بھائی یہ جو بیوی ہے نا, یہی فلم ہے سب سے بہترین, جو حلال فلم ہے, یہ اللہ نے تمہیں دی ہے. اور میں تو آگے مزید ترقی کر کے کہتا ہوں, ایسی 4 فلمیں رکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. لوگ اس کو پھر پسند نہیں کرتے تو کیا کریں؟ ایسی کتنی فلمیں رکھنے کی اجازت دی ہے, اللہ نے دی ہے. اسی وجہ سے بے حیائی ختم ہو, بے حیائی ختم ہو. جب عورتوں سے اتنی شادیاں ہوں گی تو سیٹنگ کے لیے کسی کو کوئی عورت ملے گی نہیں. ہر ایک لڑکی کا کہیں نہ کہیں رشتہ آیا ہوا ہوگا, وہ کہے گی مجھے کیا ضرورت ہے, میرا جو رشتہ آیا ہے مجھے عزت سے لے کے جا رہا ہے, میں کسی سے دوستی کیوں لگاؤں. یہ جو پارکوں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں لڑکوں کے ساتھ, یہ وہی ہیں جو عورت لڑکی جب کسی سے دوستی لگاتی ہے تو اس امید پہ کہ شاید یہ مجھے عزت کے ساتھ بیوی بنا لے. اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ چسکے لینے کے بعد چھوڑ دے گا آپ کو. میں اورنگی ٹاؤن میں تھا, ہمارے ایک دوست کی رات کو 2-2:30 بجے طبیعت خراب ہوئی, میرے پاس آئے, بہت گہرے دوست ہیں, ہم نے کہا چلو اورنگی ٹاؤن میں
ایک ہاسپٹل ہے ہمارے جان پہچان والے ہیں، ان کے پاس ہم چلے گئے رات کو 2-2:30 بجے. وہاں عجیب منظر دیکھا، کیونکہ یہ کیسز رات کو آتے ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی لڑکی کو 18, 20, 22 یہ ایسا حساب لا رہے خودکشی کے کیس میں. اسے ڈرپ چل رہی ہے اور الٹیاں کروائی جا رہی. کسی نے بلیچ پیا ہوا ہے، کسی نے تیزاب پیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا پیا ہوا. وہ ڈاکٹر میرے جاننے والے تھے. میں نے کہا یہ کیا کیس ہے؟ انہوں نے کہا یہ روزانہ کا کیس ہے. یہ وہ لڑکیاں ہیں جن سے لڑکے دوستیاں لگاتے ہیں اس لالچ میں کہ ہم تمہیں چیک کر رہے ہیں، اگر ہمارے مطلب کی نکلی تو شادی کر لیں گے. اور پھر 1-1.5 سال دوستیاں اٹھائے، زنا بھی کرتے ہیں بدبخت. سارے مزے اڑانے کے بعد پھر بدل دیا. تو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، جس سے یہ کیا کرتی ہیں؟ خودکشی. میڈیا یہ نہیں دکھائے گا بکواس یہ جو ہو رہا ہے، یہ نہیں دکھائے گا میڈیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے عورت کے ساتھ، کبھی بھی نہیں دکھائے گا. یہ کبھی لڑکوں کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے اس طرح سے خودکشی کر کے. لڑکوں میں خودکشی کا ریشو بہت کم ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت ہے منہ کالا کرنے کے لیے. ایک سے نہیں چلی دوسرے سے لگا لے گا. وہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ ایک مرد سے تعلق چاہتی ہے، وہ ایک وقت میں 10 آدمیوں سے تعلق نہیں چاہتی. اللہ نے عورت کی فطرت بنائی ہے، اسی لیے عورت کو ایک شوہر رکھنے کی اجازت ہے، مرد کو 4 بیویوں کی اجازت ہے. اس لیے کہ اللہ عورت کی فطرت جانتے ہیں. وہ ایک شخص کو اپنے سر کا تاج بنانا چاہتی ہے. عورت ماتحت ہوتی ہے. ماتحتوں کے تحت امیر اور حاکم ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک ہوتا ہے. 2 حکمران کبھی کوئی برداشت نہیں کرتا، 2 آقا کبھی کوئی برداشت نہیں کرتا. یہ بے حیائی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو یہاں تک پہنچا دیا. 18, 20, 25 سال کی لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں. اور یہ بھی وہ لڑکیاں جن میں ذرا غیرت ہوتی ہے، جن میں بالکل غیرت نہیں ہے. تو وہ اس نیت سے کسی سے دوستی کرتی ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے بیوی بنائے گا. کہ زندگی ہم نے بھی ایسے ہی گزارنی ہے. آج ادھر منہ کالا کیا، کل ادھر منہ کالا کیا، پرسوں اس سے منہ کالا کیا. اور گھر میں ابا بیٹھے ہوئے تہجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں لمبی لمبی. یہ حالات چل رہے ہیں. کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ میں نکلا ہوا ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب اور کسی دینی کام میں لگا ہوا ہے، مگر بیٹیوں کے حالات یہ چل رہے ہیں. انفسکم، خدا نخواستہ مقصد یہ نہیں کہ تہجد پڑھنا غلط ہے، تبلیغ میں وقت لگانا غلط، مدرسے میں پڑھنا، یہ تو ہم بھی تو یہی سارے کام کر رہے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے. میری باتوں کو لوگ غلط رخ پہ بھی لے جاتے ہیں. مقصد میرے بھائی یہ ہے کہ اللہ نے دین کے سارے شعبے رکھے اور حکم کیا دیا؟ انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ دور ایسا نہیں ہے کہ آپ بدھو بن کے گھر میں رہیں. آپ کو بہت ہوشیاری دکھانی پڑے گی. آپ نے اگر بیٹی کو موبائل لے کے دیا ہے ٹھیک ہے، روزانہ چیک کریں موبائل، روزانہ. اس سے کہیں بیٹی جب کسی سے بات کرنی ہو چھپ کے بات کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں جن کی خانقاہیں ہیں ان میں یہ اصول ہے کہ لڑکی کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کی کوشش کرے تو پیر و مرشد کہتے ہیں کہ اپنے باپ یا بھائی سے اجازت لے کر آؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باپ یا بھائی سے اجازت لے کر آؤ. ان کو مجھ پر اعتماد ہوگا تو پھر آپ کو اعتماد کرنے کی اجازت ہے. اگر آپ کے باپ اور بھائی کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کے اعتماد کا اعتبار بولو بھائی نہیں. کیونکہ عورت کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. تبلیغ میں جو خواتین کی جماعت نکلتی ہے وہاں بزرگوں اکابر کی طرف سے پابندی ہے کہ خاتون کا محرم ساتھ میں ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ اجازت ہونی چاہیے، وہ بھی خود ساتھ میں ہونا چاہیے. اگر وہ قانون بنا دیں کہ نہیں محرم کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی تفریح کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، تو نہ محرم سے پوچھنے کی ضرورت، نہ محرم کے ساتھ ہونے کی ضرورت. قانون بنا سکتے ہیں لیکن نہیں. ان کو پتا ہے کہ عورت کا محافظ کون ہے. بولو بھائی، ہمارا میں جو مرد ہے نا اللہ نے اس میں غیرت رکھی ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے غیرت. سب بیوقوف بناتے ہیں.
پروفیسر صاحب کو سمجھا دیا کہ بیٹیوں کی حفاظت کریں. ان سے کون بچائے گا؟ وہ ایک صاحب تھے، وہ ایک خاتون، وہ پہلے بے دین تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں کہیں گزرتا تھا، خاتون مجھے اشارہ کرتی تھی، کوئی چالو قسم کی غلط عورت تھی وہ. تو میں نے کہا اللہ نے آپ کو بچا لیا؟ کہہ رہے ہاں بچایا، ایسے کہ ایک دفعہ مجھے بلایا اس نے، میں چلا گیا. میں نے کہا جی. کہہ رہے مجھے لے کے بھاگ جاؤ. وہ کہنے لگی مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے گا پھر؟ میں جب تجھے لے کے بھاگوں گا مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ مطلب میں کہاں رہوں گا بھائی تجھے لے؟ ان کی کوئی نیکی تھی جو اللہ نے ان کو زنا سے بچا لیا. یاد رکھو جس کو اللہ زنا سے بچا لے، زنا کے مواقع دے کے بچا لے، اللہ اس کو دنیا میں بہت نوازتے ہیں، آخرت تو بات کی چیز ہے. خدا کی قسم زنا کرنا کمال نہیں ہے. جوان ہو، خوبصورت ہو، قوت ہو، زنا کا موقع ملے اور بچ جانا، یہ کمال ہے. میڈیا کو چاہیے اگر معاشرے کی خیرخواہی کی بات کر رہا ہے تو اس کلچر کو فروغ دے. یوسف علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ. اور کمال کی بات ہے سورہ یوسف وہ واحد سورت ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ پوری ترتیب سے اللہ نے سارا قصہ ایک ہی جگہ بیان کیا. کسی پیغمبر کا پورا واقعہ اللہ نے ترتیب سے ایک جگہ بیان نہیں فرمایا. اور اس سورت کی دوسری خصوصیت کہ یہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے، ورنہ سورتوں میں کچھ آیتیں پہلے کچھ بعد میں ایسے نازل ہوتی تھی. اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا احسن القصص، تمام واقعات میں سب سے بہترین واقعہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. کیا کمال تھا میرے بھائی یوسف علیہ السلام کا، جس کی بنا پر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا. کیا کمال تھا؟ وہ کمال یہ تھا کہ ایک پیغمبر میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے. ایک جوان آدمی کے لیے عورت کو دیکھ کے صبر کرنا جتنا مشکل، پیغمبر کی قوت کو 40 سے ضرب دے دیں آپ تو ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، ان کا میلان کتنا زیادہ ہوگا. اور زنا کی دعوت دینے والی کون عورت؟ انسان جب کسی سے زنا کرتا ہے تو بدنامی سے ڈر کے بھی بعض دفعہ رک جاتا ہے کہ پکڑا گیا تو لوگ کیا کہیں گے. حکومت کو پہلے زمانے میں حکومت برا سمجھتی تھی زنا کو، اب تو اگر پتہ چل جائے نا اس نے زنا کیا تو اگلی دفعہ کوئی وزیر اعظم بنا ہوگا. میں خدا نخواستہ کوئی وزیر اعظم پہ تہمت نہیں لگا رہا، اللہ نہ کرے، ایک بتا رہا ہوں کہ کلچر اس طرف کو جا رہا ہے. جو جتنا بڑا کرپٹ ہوتا ہے، جتنا بڑا چور ہوتا ہے، جتنا بےہودہ ہوتا ہے، وہی ترقی کرتا ہے. تو پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، زانی کی بہت سخت سزا ہوتی تھی. مگر یوسف علیہ السلام کو یہ ڈر بھی نہیں تھا، کیونکہ جو بادشاہ ہے اسی کی بیوی دعوت دے رہی ہے زنا کی، اسی کی بیوی دعوت دے رہی ہے، تو شکایت کون لگائے گا پھر؟ شکایت کون لگائے گا؟ اور تیسری بات کہ جو دولت مند عورتیں ہوتی ہیں، جو شاہی خاندان کی ہوتی ہیں، وہ بدصورت نہیں ہوتی، کیونکہ بادشاہ لوگ نکاح کے لیے ہمیشہ خوبصورت ترین عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں حسن و جمال بھی بہت تھا. اور چوتھی بات، یوسف علیہ السلام کنوارے تھے. کنوارے میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت شادی شدہ شخص کے، اس کے پاس انتظام ہے، کنوارے کے پاس انتظام نہیں ہوتا. تبھی کنوارا اگر زنا کرتا ہے اس کی سزا شریعت میں 100 کوڑے، اور شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بولو بھائی سنسار، پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. تو چوتھی بات کیا کہ یوسف علیہ السلام تھے کنوارے. پہلی بات 40 مردوں کے برابر قوت. دوسری بات دعوت دینے والی ایسی عورت کی شکایت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تیسری بات دعوت دینے والی عورت اپنے شہر کی اپنے وقت کی خوبصورت ترین عورت. چوتھی بات یوسف علیہ السلام کنوارے. اور پانچویں بات چاروں طرف سے دروازہ بند، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. اور چھٹی بات یوسف علیہ السلام کو یہ بھی ڈر کہ اگر میں نے اس کے ساتھ اس بے حیائی میں شرکت نہیں کی، یہ مجھے دعوت دے رہی ہے
تو یہ کیس اور ملبہ مجھ پہ بھی ڈال سکتی ہے. گناہ نہ کرنے میں بدنامی کا خوف ہے، جیسے کہ ہوا بھی پھر کوئی اور کیس بھی ڈال سکتی ہے، کیونکہ بادشاہ لوگ کچھ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں کیس اپنی خواہش پوری کروانے کے لیے، اپنی منمانی کے لیے. یہ 6 باتیں جمع ہوئی اور یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں. قرآن کے الفاظ کتنے عجیب، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جیسے زلیخا کے دل میں یوسف کی رغبت تھی، اللہ فرماتے ہیں یوسف کا دی طبعی میلان زلیخا کی طرف تھا، جوان ہونے کی وجہ سے دل مائل تھا، لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. دل مائل ہے اس لیے کہ جوان ہے، خوبصورت ہے اور طاقتور ہے، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اللہ کی پناہ اس کام سے، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ دیا. مجھے تو بھائی کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے، اس نے احسان کیا کہ بادشاہ کے محل میں مجھے لے کر آ گیا. اب اس کے احسانات کا میں یہ بدلا چکا ہوں کہ اس نے زنا کو حرام قرار دے دیا اور مجھے موقع ملا اور میں منہ کالا کر لوں. یہ نہیں ہو سکتا. انہ ربی احسن مثوایا. اللہ کو یوسف کی یہ ادا بہت پسند آئی ہے. جو زنا کرتا ہے نا، تھوڑی دیر کا مزہ، اس کے بعد اس کا منہ کالا، دل بھی کالا. اتنا بدترین جرم ہے نا زنا، کہ اس کی سزا صرف اتنی ہی اگر ہوتی کہ زنا کرنے والا پھر اس کو لت پڑ جاتی ہے اس کام کی، یہی سزا بہت ہے. ہیروئن کا نشہ جو ہے نا، چرس، ایک دفعہ پی لیا اب چھوڑتا ہے کوئی؟ اب وہ آئے گا کسی طرح چھوڑ دوں، علاج کرا دوں، پھر جب تک مر نہیں جائے گا وہ ہیروئن اور چرس چھوڑتا نہیں ہے. جو شخص بدبخت ایک دفعہ زنا کر لے اس چاہت میں کہ ایک دفعہ کروں گا پھر نہیں کروں گا، مر جائے گا، ہڈیاں گھل جائیں گی، مگر وہ زنا سے توبہ نہیں کرتا ہے تو قائم نہیں رہتا. اور ایسے آدمی کا خاندانی نظام، فیملی سسٹم برباد ہو جاتا ہے. گھر میں شادی شدہ آدمی کو جو سکون ملتا ہے اپنی بیوی کو دیکھ کر، وہ اس حرام خور زانی کو اپنی بیوی کو دیکھ کر نہیں ملتا، کیونکہ اسے روزانہ چہرے بدلنے کا ایسا چسکا پڑ چکا ہوتا ہے کہ جو عورت اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے اسے دیکھنے میں اس کو لذت اور سکون محسوس ہو گئی نہیں. تو جس آدمی کو گھر میں ہی لذت نہیں مل رہی، اس کے لیے گھر نہیں ہے. شادی شدہ آدمی جو عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے، پاک دامن، کیسا بھاگا بھاگا گھر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ شام کو اگر کہیں سفر پہ چلا جائے، 10 15 20 دن ہوں گے، فوراً کوشش کرے گا کسی طرح سے، بولو بھائی گھر بھاگو، کیونکہ اس کی جو اس کی جسمانی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو مجبور کر دیتی ہے. پھر گھر آتا ہے تو سکون ملتا ہے. لہذا اس کا گھر حقیقی معنوں میں گھر ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر مخلوق کو اللہ نے گھر دیا ہے. بکریاں اپنے باڑے کی طرف جاتی ہیں شام کو، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں شام کو، لیکن حرام خور زانی اسے شام کو اپنے گھر جانے کا دل، بولو بھائی کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. کیا سکون ہے اس کی زندگی میں جو شام کو اپنے گھر جانے کا ہی دل نہ کرے. جس کا کسی طوائف خانے میں کبھی یہاں گھس رہا ہے، کبھی ادھر گھس رہا ہے، کبھی پارک میں بیٹھا ہوا کسی سے بوس و کنار کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت ادھر پڑا ہوا ہے حلال، اور ایک کیڑوں والا گندا بدبودار گوشت ہے مردار کا، وہ مردار اٹھا کے کھا رہے ہیں. فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اتنا صاف ستھرا گوشت حلال پاکیزہ خوشبودار وہ چھوڑ کے یہ مردار کا گوشت کھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ زانی ہیں جو شادی شدہ تھے، حلال بیوی کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس جاتے تھے، زانی عورتوں کے پاس جاتے تھے. آج اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ جنتی لوگ پاکیزہ گوشت کھائیں گے اور تم کیا کھاؤ گے؟ وہی مردار جو دنیا میں کھایا کرتے تھے. بدترین نفرت ہے اللہ کو زنا سے، بدترین. انسانیت کے نام پہ ایک بدنما داغ ہے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آدمی علل اعلان گناہ کرے گا وہ قابل معافی نہیں. آج لڑکے زنا کر کے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی لڑکیوں سے بدکاری کی ہے، بتا رہے اپنے جرم کو لوگوں کے سامنے. تو نے کیا کمال کی ہے بھائی، منہ کالا کرا دیا تو نے، انسان کی جو ہے شرافت کو تو نے ٹھیس پہنچائی ہے اور بتا رہے لوگوں کو بیٹھ کے.
یوسف علیہ السلام جب دروازوں کی طرف بھاگے ہیں، کوئی راستہ نہیں تھا. کوئی اور ہوتا کہتا جب دروازے بند ہیں، کنڈیاں لگی ہیں تو میں تو مجبور ہوں. نہیں، جو مجھ سے ہو سکے گا وہ میں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا نکلنے کا، مگر دیندار آدمی پہ آزمائشیں آتی ہیں، بے دینوں پہ کوئی آزمائش نہیں ہوتی، کیونکہ دینداروں کو امتحان میں ڈال کے اللہ نوازتے ہیں تاکہ آخرت میں پھر خوب دیں اس کو، اور دنیا میں بھی دیں. دنیا میں انجام دینداروں کا بہت اچھا ہوتا ہے. بڑھاپا دیکھ لو میرے بھائی، دیندار کا بڑھاپا کتنا اچھا اور بے دین کا بڑھاپا کتنا خطرناک. بے دین بوڑھے کو ٹی وی کے بغیر اس کا ٹائم پاس نہیں ہوتا، اور دیندار بوڑھے کو کہا کس میں اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے، اللہ کے نام میں، نماز میں مزہ آتا ہے اس میں. ہم نے ایک استاد اپنے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بھی تھے، میرے استاد بھی تھے. وہ بیمار ہو گئے، ان کو الرجی تھی، 45-46 سال کی عمر میں بیمار ہوئے. وہ تو اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ ان اب یہ امید نہیں رہی کہ بچیں گے. میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے ان کی حالت دیکھی. انہیں اپنی بیماری کا غم تھا ہی نہیں، نہ موت کا ڈر نہ بیماری کا. بس یہ تھے، کہہ رہے مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا، بس یہ فکر لگی ہوئی ہے. کیسی اچھی موت ہے یا نہیں ہے. اور ایک عام آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے. ایسے ایسے ہسپتالوں میں جا کے آپ دیکھیں. ایک صاحب بتا رہے میرا بائی پاس تھا، موت کے منہ سے نکلا، اور نکلنے کے بعد بھی ڈاکٹروں کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں تھی، اٹیک دوبارہ ہو سکتا ہے. کہہ رہے جیسے ہی ہوش آیا، جب بے دین تھے وہ، بعد میں اللہ نے توبہ کی، کہہ رہے جیسے ہی ہوش آیا میں نے کہا فوراً ٹی وی چلاؤ، کچھ پتہ نہیں ہے دوبارہ ابھی اٹیک ہوگا اور مر جائیں گے. آپ کو ایدی سینٹر کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے بتایا. سرجانی ٹاؤن میں ایک گھر تھا جہاں کچھ مزدور کرائے پہ گھر مشترک لیا ہوا تھا، باہر سے آئے ہوئے تھے، پنجاب سے اور ملتان وغیرہ سے. ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ مزدور مشترک گھر لے لیتے ہیں. تو پڑوسیوں نے فون کیا ایدی سینٹر والے کو کہ 3-4 دن سے بدبو آ رہی ہے، پتہ نہیں کون ہے، آ کے دیکھیں. ایدی سینٹر والے جب گئے ہیں تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک آدمی ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں، اور مرا پڑا ہوا ہے. ٹیک لگائے بیٹھا ہوئے ٹی وی کے سامنے، ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں، اور مر گیا. اور اتنے دن ہو گئے مرے ہوئے کہ سر کے پاؤں سے لے کر، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اتنے لمبے لمبے کیڑے. قدرت نے اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ ٹیلی ویژن کا سوئچ آف کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ نے اتنی مہلت بھی نہیں دی. جوان آدمی کی بات کر رہا ہوں، بوڑھا نہیں تھا، وہ مزدور تھا. اتنی مہلت بھی نہیں دی مرنے سے پہلے کہ صرف کیا کر دے، ٹی وی کا بٹن بند کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کہہ رہے ہم جب اس کو اٹھا کے لائے ہیں تو اتنی بدبو، کیونکہ یہ ساتھی نے جب بتایا تو ایدی کی ایمبولینس سے ان کو بدبو بہت آ رہی تھی، حالانکہ کچھ پڑا ہوا نہیں تھا. تو ایدی والوں نے بتایا کہ ڈیٹول سے اور مختلف چیزوں سے ہم یہ ایمبولینس دھو چکے ہیں، 3-4 دن ہو گئے اس واقعے کو، مگر بدبو ختم نہیں ہو رہی. چہرہ بھی اتنا خراب ہو گیا تھا کیڑوں کی وجہ سے کہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا کس کا ہے، اس کے لواحقین کون ہے، کس سے رابطہ کریں ہم. ایک موت یہ بھی ہے، اور ایک موت وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اپنے استاد کی. کہہ رہے ہیں مجھے بس یہ اطمینان ہو جائے کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کی موت کے وقت یہ کیفیت ہو کہ اسے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو اور اللہ سے کچھ امیدیں بھی ہو، تو اللہ اسے وہ چیز دیتے ہیں جس سے امید ہے، اور اس سے بچا لیتے ہیں جس کا اسے خوف ہے. کیونکہ یہ کیفیت موت کے وقت نیک لوگوں ہی کو ملتی ہے. اس کیفیت میں مبتلا ہونا نیک ہونے کی علامت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب موت کا وقت تھا، جب زخم سے کچھ حکیم کچھ کھلاتے تو وہ زخم سے باہر نکل جاتا، یقین ہو گیا اب یہ بچیں گے نہیں.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کے خوف کا غلبہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کا نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان میں دوسرے نمبر پہ کون؟ حضرت عمر امیر المؤمنین۔ موت کے وقت کیا کیفیت ہے کہ خوف کا غلبہ، پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ میت کو جب خوف کا غلبہ ہو تو اسے اللہ کی رحمت کی امیدیں دلاؤ۔ وجہ اس کی ہے کہ خوف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ گناہوں سے بچے۔ اب عمل کا دروازہ بند، اب ڈر کے کرنا کیا ہے، وہ تو جو کرنا تھا ہو گیا۔ اب تو ڈرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ سوائے ٹینشن کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے رو رو کے حضرت عمر کے یہاں نالیاں بن گئی تھیں آنکھوں کے قریب۔ تو موت کے وقت خوف مرنے کا نہیں، آخرت کا، کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک صحابی نے حضرت عمر کو بتایا، امید دلائی، جیسے حدیث میں آتا ہے امید دلاؤ اس کو۔ فرمایا عمر، آپ کی کیسے مغفرت نہیں ہوگی، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کا تو نام لے کر نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ نے تو مسلمانوں پر ایسی عدل و انصاف والی حکومت کی، ایسی عدل و انصاف والی حکومت کی، یہ امت آپ سے خوش ہے۔ کون سی رعایا ہے جو اپنے حکمرانوں سے خوش ہوتی ہے بھائی؟ اور آپ نے ہر موقع پر تبلیغ ہو، جہاد ہو، ہر موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ جب آپ اسلام لائے اللہ نے اس وقت سے اسلام کو عزت دی ہے۔ حضرت عمر یہ ساری باتیں سنتے رہے اور فرمایا کہ ان نیکیوں کے بدلے میں مجھے صرف اتنا مل جائے کہ جہنم کی آگ سے اللہ بچا دے، جنت نہ بھی ملے، صرف اتنا بھی ہو جائے کہ مجھے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دے دیا، میں خوش ہو جاؤں گا اس میں۔ یہ ہے اچھی موت۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے، جس کو اچھی موت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ملی، پہلو میں۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں کہیں بارش طوفانی آئی، اور طوفان آیا جس سے روضہ رسول کی چھت گر گئی اور قبر کھل گئی۔ جب قبر کھلی تو پاؤں نظر آیا، تو لوگ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر اثر سے پاؤں مبارک کھل گیا ہے۔ تو لوگوں پر خوف کا اتنا غلبہ ہوا کہ پورا مدینہ خالی ہو گیا، بھاگ گئے لوگ مدینہ سے کہ بے اکرامی نہ ہو، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کھل گئے۔ بعد میں تحقیق سے پتہ چلا وہ پاؤں حضرت عمر کے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں، مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پاؤں سے اتنی خوشبو نکل رہی تھی کہ پورا مدینہ خوشبو سے معطر ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائی، نوجوانوں کو، مردوں کو بھی اور نوجوان لڑکیوں کو بھی اس لائن پہ، اس راستے پہ چلانے کی ضرورت ہے۔ زنا سے بچنے والا حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے تو اللہ نے آزمائش میں ڈالا۔ کیا آزمائش؟ کہ جب بادشاہ سامنے آیا تو زلیخا نے فوراً الزام کس پہ ڈال دیا کہ یہ میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، یہ میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اور بے حیائی کے بارے میں عورت کی بات کو لوگ زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ عورت جب کسی پہ تہمت لگا دے نا، یہ ایسا ہے، یہ مجھے یوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، لوگ کہتے دیکھ رہا تھا، وہ چاہے کتنا نیک ہو، کتنا پرہیزگار ہو، بڑے آرام سے لوگ یقین کر لیتے۔ میاں بیوی کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس جھگڑوں کے، تو خواتین اپنے شوہر پہ بے حیائی کا مدعا ڈال دیتی ہیں، یہ آدمی 2 نمبر ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ اگر آپ کو اپنے شوہر کی کسی برائی کا علم ہے تو آپ اس پہ پردہ ڈالیں، گیت نہ گاتی پھریں ساری دنیا کے سامنے، کیونکہ یہ ذلیل ہوگا تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ آپ کا۔ اور پھر اولاد کو پتہ چل گیا ہمارا باپ ایسا تھا، اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی اب۔ لیکن خواتین ان چیزوں کا خیال نہیں کرتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، یوسف علیہ السلام زنا سے بچے، اللہ کو کیسا پیار آیا اللہ نے بیان کیا قرآن مجید میں،
اور پھر اللہ نے کیسا نوازا، مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل چلا دی۔ جو بھی بچے گا زنا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی پچھلی امتوں میں ایسے تھے جو غار میں کہیں پناہ کے لیے گئے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں جلدی جلدی اس بات کو بتاتا ہوں۔ اب غار کا جب دروازہ بند ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو نکلنے کا راستہ نہیں۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں بھوک اور پیاس کے ساتھ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، کیونکہ نہ آواز باہر جا رہی ہے، نہ کوئی ہوا کا راستہ ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی سننے والا ہو، اور دھکا دے رہے ہیں تو وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹتا نہیں ہے۔ تینوں نے کہا کہ بھائی اب اللہ کے سوا ہماری فریاد رسی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک موت تو ہوتی ہے ایکسیڈنٹل موت، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مرنا ہے، نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا، ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے، پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی مر جائیں گے، تو اذیت کیا عذاب اور کیا اذیت ہوگی۔ تو تینوں نے دعا مانگی، تینوں نے کہا کہ دیکھو کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس عمل کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگو۔ ایک نے دعا مانگی، اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، دودھ لے کر آتا تھا، سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن میں آیا، میرے بوڑھے والدین سو گئے انتظار کرتے کرتے، میں نے کہا کہ والدین کو اٹھاؤں گا تو بھی ادبی نیند خراب نہ ہو، اور ان سے پہلے بچوں کو پلا دوں۔ یہ والدین کی عظمت کے خلاف، پہلے والدین بعد میں اپنی اولاد۔ جب لوگوں کی شادی ہوتی ہے نا نوجوان کی، تو پہلے اولاد آ جاتی ہے، والدین دوسرے نمبر پہ ہو جاتے ہیں۔ ابا کو کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں، آپ کھانس رہے ہیں، بچے کی نیند خراب ہو رہی ہے، یہ دیکھا ہے میں نے، ہو رہی ہے۔ ابا کو کمرے سے باہر نکال دیا، آپ کی کھانسی کی وجہ سے ہمارے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، آپ ادھر جا کے آپ کے منہ سے جراثیم نکل رہے ہیں ٹی بی کے، چھوڑ دو یہ جراثیم کو، اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جو لوگوں نے مسلط کر لی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ جناب کیا ہوا، وہ کہتا ہے اللہ میں نے ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے میں والدین کے سر پہ کھڑا رہا ہوں، اور بچے میرے پاؤں میں مجھے گھسیٹ رہے ہیں، ساری رات کھڑا رہا، جو سارا دن کا تھکا ماندہ۔ جب صبح کی اذان ہوئی، صبح پرندوں کی شور ہوئے اور صبح صادق ہوئی، والدین اٹھے، میں نے ان کو پانی پلایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اے اللہ اگر ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاكشف عنا ما نحن فيه، اے اللہ اگر میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، والدین کی خدمت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ حدیث میں آتا تھوڑا سا پتھر لڑکا ہے اور روشنی اور ہوا کا راستہ ہو گیا، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ دوسرے نے دعا مانگی، وقت کم ہے میں اس کو بیان نہیں کرتا، پھر کبھی بیان کروں گا۔ تیسرے نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اپنی چچزاد بہن سے عشق تھا اور میں اس سے اپنی حرام خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے اپنے آپ پر قدرت نہیں دیتی تھی، میں اس پر عاشق تھا، جب قحط پڑا وہ مجبور ہو کے میرے پاس آئی کہ کچھ مال دے دو، کچھ آٹا چینی کچھ راشن دے دو، تو مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا ایک شرط پہ دوں گا کہ مجھے زنا کا موقع دے دے، کیونکہ اب عورت مجبور ہے، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی۔ جب مجھے اس پر مکمل قدرت ہوئی اور میں قریب تھا کہ اس سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، اس نے مجھے کہا اتق اللہ، دیکھ میں مجبور ہو کر اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہی ہوں، روٹی نہیں ہے، لیکن تو اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، تو آج میرے ساتھ منہ کالا کرے گا، اس کا انجام تجھے پتہ ہے کہ کیا ہے، جہنم کی آگ ہے۔ زانی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں اکٹھے جل رہے ہیں، جب آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں ان شعلوں کے ساتھ اوپر جاتی ہیں اور چیخ و پکار میں ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زناکار، کافر نہیں، آپ کی امت کے وہ مسلمان جو زنا کرتے تھے، انہی زنا کرنے والی عورت کو ننگا کر کے ساگ میں ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والے مرد کو ننگا کر کے میں نے ساگ میں ڈالا ہے، دیکھو تمہاری اس برائی کا انجام کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ جہنم کے انگارے ہیں جو آج کا نوجوان زنا کی صورت میں کھا رہا ہے۔ تو چچزاد بہن نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقی، جب تک اس کا حق ادا نہیں کرتا تجھے اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ میں تیرے لیے صرف شادی کی صورت میں حلال ہو سکتی ہوں، نکاح کی صورت میں، نکاح کے علاوہ میں تیرے لیے حلال بولو بھائی نہیں ہوں۔
کہتے جب اس نے یہ جملہ کہا مجھے میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. اس حالت میں واپس آنا, اے اللہ اگر میں نے تیرے ڈر سے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا تو جس مصیبت میں مبتلا ہوں اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر لڑکا غیبی طاقت سے اور فانطلقوا یمشون, یہ تینوں کے تینوں سے آرام سے نکل گئے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو تم یاد رکھو موقع پر, تو جب مصیبت میں ہوگے اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تو میرے بھائی بہت لوگ ہیں جنہیں اللہ نے زنا سے بچنے کی وجہ سے نوازا ہے. تو ویلنٹائن ڈے کے نام پہ جو بے حیائی ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو. رکے گی کیسے؟ اپنے گھر کی عورتوں کو لگام دو. ان دنوں میں بچی تیار ہو کے جا رہی ہے, سب گریبان پکڑو, کس سے پوچھ کے جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, میں تیرا باپ ہوں, یہ تیرا بھائی ہے. ہم خاندانی لوگ ہیں, نیچ گھٹیا طوائفوں کی اولادیں نہیں ہیں ہم لوگ. کیوں نہیں بولتے بھائی اس سے یہ بات؟ بولے ہم طوائفوں کی نسل میں نہیں ہیں, ہم خاندانی لوگ ہیں, ہمارے باپ دادا کے نسب آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں, ہم کسی زنا کی پیداوار نہیں ہے. تو اس دن تیار ہو کے پرس اٹھا کے کہاں جا رہی ہے؟ پوچھتا ہی نہیں ہے کوئی. کیوں تیار ہو رہی ہے اتنا؟ یہ لپسٹک پاؤڈر کس کے لیے لگا رہی ہے؟ تو بتاؤ میرے بھائی, نگرانی کرو گے نہیں کرو گے؟ اور اگر آپ کی بیوی رکاوٹ بنتی ہے اس میں, کھینچ کے 3 تھپڑ لگاؤ اس کو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کتنے تھپڑ لگاؤ؟ کھینچ کے 3 تھپڑ لگاؤ. اور اگر کہتی ہے اپنے باپ کے گھر جانے, بولے ابھی طلاق دے کے بٹھاتا ہوں تجھے باپ کے گھر. غیرت کی بھی کوئی حدود ہوتی ہے میرے بھائی؟ ڈرتا ہے بیوی کے سامنے؟ آپ بیوی کی برداشت کریں, روٹی نہیں پکاتی برداشت کرو اللہ ثواب دے گا, وقت پہ کھانا نہیں دیتی برداشت کرو اللہ ثواب دے گا, بس زبانی کرتی ہے برداشت کرو اللہ ثواب دے گا. لیکن بچی کو کپڑے نہیں پہنا رہی آپ کے, جب جاتی ہے 1-2-4 چیتھڑے اٹھا کے لے آتی ہے بیٹی کے لیے. اس پہ شریعت برداشت کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں دیتی. موبائل فون پہ باتیں کر رہی ہے, آپ پوچھتے ہیں تو بیوی رکاوٹ ڈالتی ہے, آپ کیوں اتنی سختی کر رہے ہیں ابھی سے بچیوں پہ؟ نہیں آ رہی بات؟ جب آپ پوچھیں گے نا اپنی بیٹی بہن سے بھائی یہ کیا ہے, فوراً بیگم کیا کہے گی, کیوں کسی مولوی کا بیان سن کے آئے ہو, کیوں سختی کر رہے ہو, کیا ہوتا ہے؟ تو دلائل سے جواب نہ دیں, کھینچ کے بولو بھائی, زور سے تھپڑ مارے. بولے میں طوائفوں کی نسل میں نہیں ہوں اور نہ میں اپنی بچیوں کو طوائف بننے دوں گا. خاندانی لوگ ہیں, جس نے رابطہ کرنا ہے اس کا کوئی دوست ہے, آئے عزت سے بات کرے, میں باپ ہوں اس کا. کہیں ہے چکر سیٹنگ ہے, نمبر 2 میں خود بات کروں گا, بیٹا شریف خاندان کے لوگ ہیں, آپ کو ہماری بیٹی پسند ہے, کوئی بات نہیں آپ آئیں, والدین کے ساتھ آئیں, اگر ہمیں آپ سمجھ میں آئے بیٹی کو دلہن بنا کے لے جائیں, نہیں سمجھ میں آئے تو اس گلی میں رخ کیا دوبارہ کتے چھوڑ دوں گا تمہارے پیچھے. میں حقیقت بتا رہا ہوں, میں کتے چھوڑ دوں گا. میں خدا کے لیے یہ کرو, ورنہ یہ نسل برباد ہو رہی ہے, ہماری خراب ہو رہی ہے. اللہ ہمیں کچھ تھوڑی سی غیرت اور حمیت عطا فرما دے, کچھ تھوڑی سی جو ہے نا اللہ کا خوف عطا فرما دے. یہ جذبات ہیں جو دیکھ رہا ہوں, جو دینداروں کے گھروں سے جو ہے نا معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بے حیائی پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ تھوڑی سی شرم اور غیرت عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو نیک اور پاک دامن بنائے, عزت والا. نبی نے فرمایا ولدت من نکاح اللہ من صفا, انبیاء جتنے آدم علیہ السلام تک اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہم سب کے نسب کی حفاظت کی ہے. علماء نے لکھا ہے پیغمبر کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے, زانیہ نہیں ہو سکتی, اس کے چکر نہیں چلتے کہیں, کیونکہ اس سے پیغمبروں کا نسب خراب ہوتا ہے. نسب کی حفاظت ہی اسلام کے بنیادی حکام میں سے ایک ہے. دیکھو ایک عورت کو طلاق ہو جائے, عدت سے پہلے کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہیں اور کرے گی پتہ کیا چلے گا یہ پہلے والے کا بچہ ہے دوسرے کا بچہ ہے. شریعت نے پابندی لگا دی جب تک 3 دفعہ حیض نہ آ جائے, 100% یقین نہ ہو جائے کہ پہلے شوہر کے اولاد اس کے رحم میں پیٹ میں نہیں ہے, اب شادی کر سکتی ہو کہیں اور. صرف نسب کی حفاظت کے لیے اتنے سارے احکام دیے جا رہے ہیں. شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن سے پہلے شادی نہیں کر سکتی, کیونکہ علماء نے لکھے 4 مہینے 10 دن میں ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے حمل نہیں ہے. چھپانا بھی چاہے گی تو نہیں چھپا سکے گی, کیونکہ بعض دفعہ جھوٹ بول کے چھپا لے گی بھئی حمل نہیں ہے شادی کے لالچ میں. 4 مہینے 10 دن میں ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے اگر حمل ہو تو عورت چھپا نہیں سکتی اس حمل کو. اتنے سارے حکام کیوں دیے؟ نسب میں گڑبڑ نہ ہو جائے. ہم انگریز تھوڑی ہے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کے تو ماں پہ نسب چل رہا ہے. سارے ماں بیٹ جو ہے نا ماں کا پتہ ہے باپ کا پتہ ہی نہیں. اسلام میں نسب کس سے چلتا ہے میرے بھائی؟ باپ سے. خاندان کس سے چلتا ہے؟ ساری اسلامی دنیا میں خاندان باپ سے چلتا ہے سوائے بلاول بھٹو کے. اور آصفہ بھٹو کون؟
ایک واحد اسلامی تاریخ میں جناب محترم بلاول بھٹو صاحب ہیں جن کا نسب کہاں سے چلا ہے؟ باپ زرداری ہے، بھٹو نہیں ہے، مگر نسب کہاں سے چل رہا ہے؟ تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک مثال ملتی ہے، ورنہ اسلام میں نسب کس سے چلتا ہے میرے بھائی؟ باپ سے۔ تو ہم خاندانی لوگ ہیں، نسب والے، شرافت والے لوگ ہیں، اپنے نسب کی حفاظت کرو، اپنی گھر کی عورتوں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات جانا چاہیں وہ چلے جائیں، ایک دو باتیں اور بتانی ہیں، وقت کافی، یہ پابندی نہیں ہے اس وقت بیٹھنے کی، جو جانا چاہیں چھٹی ہو گئی ہے، 10 بج گئی ہے، اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، اپنے اثر تک بھی لے کے بیٹھوں تو آپ پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، خود بیٹھے ہوئے، نماز ہو گئی آپ جا سکتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی بات، نہیں بیٹھوں گا اثر تک، 2-4 منٹ کی ایک بات ہے، یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے نا بے حیائی کے بارے میں، اس میں ایک بہت اہم بات ہے، غور سے سنیے اس کو۔ دیکھو جب حلال پر پابندی ہوتی ہے تو حرام کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ نے جب لڑکی کو بالغ کیا نا تو اس میں مرد کی طلب رکھ دی ہوتی ہے، اور جب لڑکے کو اللہ بالغ کرتے ہیں تو اس میں عورت کی طلب رکھ دیتے ہیں۔ تو بالغ کرنا اس کی علامت ہے کہ اس کی شادی کر دو، لڑکی کو بالغ کرنا اس کی علامت ہے کہ اس کی شادی کر دو۔ ہمارے ہاں میڈیا کہتا ہے کم عمری کی شادی، اف کان کو ہاتھ لگا لو، بیمار ہو جائے گی، ابھی سے بچے ہو جائیں گے، مر جائے گی، ٹینشن، یہ وہ، 100% غلط ہے۔ جتنا کم عمری میں بالغ ہونے کے بعد کم عمری میں لڑکی کی شادی ہوگی، اس کی عمر بھی لمبی ہوگی، اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، وہ ان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگی جو 25 سال کی عورتیں جس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں۔ میں نے خود اپنی بھانجی کی شادی 13 سال میں کرائی ہے۔ ہمارا بھانجا جب 2 دانت کا ہو گیا، جوان ہو گیا، دماغ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا اس کا، اور کبھی ابا سے کہتا، کبھی کسی سے، ہم سمجھ گئے یہ دماغ سیٹنگ پہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھائی کیا چاہتا ہے؟ کہہ رہا ہے بھائی میری شادی کراؤ۔ میرے بیان بھی کبھی کبھار سنتا ہے تو تھوڑی تربیت بھی اچھی ہے اس کی الحمدللہ۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کہاں کرے گا بتا دے۔ اس نے کہا وہاں کروں گا جو 1 ہفتے کے اندر اندر کر دیں، یہ ٹینشن نہیں ہے، 1 سال منگنی، پھر 6 مہینے استخارے، پھر 2 سال۔ یہ ایک غلط بےہودہ لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کو منگیتر سے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شریف آدمی کہتا ہے بہت ہے لڑکیاں، جو بھی شریف لڑکی مناسب شکل و صورت کی مل جائے بس 1-1.5 ہفتے میں۔ ہم نے کہا بھائی بتا دے تمہاری کزنیں اتنی ہیں، ہم لوگ ماشاءاللہ بھائی بہن بہت ہیں، سب شادی شدہ، سب کی اولاد۔ تو بھانجا ہے میرا، تو اس نے 2-3 خواتین لڑکیوں کے نام بتایا، وہ والی خالہ زاد بھی ٹھیک ہے، وہ بھی چلے گی، چچا زاد وہ بھی سب چلے گا۔ ہم نے کہا بھائی کون سی کا، وہ والے زیادہ شریف ہیں۔ ہم نے کہا وہ تو ابھی 13 سال کی ہے۔ اس نے کہا مرضی ہے۔ اس نے کہا نہیں کرنا تو نہیں کرو۔ تو وہ لڑکی کے والد کو جب پتا چلا، وہ ہمارے جو بہنوئی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ عالم ہیں، تو بہن کو پتا چلا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا، بہنوئی نے بھی، تو بہنوئی بھی عالم ہے، سمجھدار ہے۔ میں نے کہا بھائی اچھے رشتے ویسے ہی مارکیٹ میں شارٹ ہیں، تو ایسا کرو ٹکا دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کے خاندان میں، چونکہ وہ جو بہنوئی ہے، جو بہن جس گھر میں، ان کے خاندان والے پڑھے لکھے ہیں، ڈیفینس میں رہتے ہیں، کوئی ترکی میں ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے، تو پورے گدھوں اور کووں کی طرح آ گئے، ہائے کیا ظلم کر رہے ہو، 13 سال کی بچی، اف۔ ایک ڈاکٹر کا فون آیا ترکی سے، کیا کر رہے ہو، مر جائے گی۔ تو خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ سارے جھوٹ کے پلندے ہیں۔ اگر اللہ نے اس کی شادی میں نقصان رکھا ہوتا، اللہ اسے بالغ نہ کرتے۔ فطرت کے اصول کبھی نہیں بدلتے۔ پہلے زمانے میں اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھو، ان سے پوچھو آپ کی کس عمر میں شادیاں ہوئی تھیں؟ 13 سال میں شادی ہوتی تھی، 90 سال پورے کر کے مرتی تھی وہ۔ اب تو 40-45 سال میں کبھی بریسٹ کینسر، کبھی بلڈ پریشر، بیگم کی اپنے پریشر اتنے ہیں، اوپر سے بلڈ پریشر بھی ہو گیا۔ 40-45 سال میں خواتین کے ساتھ کیا مسائل ہوتے ہیں؟ کبھی بیگم کا بی پی ہائی رہتا ہے، ویسے ہی اخلاق اچھے نہیں ہیں، اوپر سے بی پی بھی ہائی، تو پھر اس کی وجہ سے ہائی ہو گیا۔ یہ اچھا بلا نارمل تھا، لیکن اس کا بی پی کیوں ہائی رہنے لگا؟ بیوی کے ہائی بی پی کو دیکھ دیکھ کے۔ 40-45 سال میں عورت کی جو صحت ہے نا، صحت، یہ حال دیکھو، بریسٹ کینسر سے مری ہر دوسری تیسری عورت مر رہی ہے، موٹاپا اتنا، اللہ کی پناہ۔ یہ جو حمل روکنے کی گولیاں ہیں نا، یہ موٹاپا کرتی ہیں عورت میں۔ بچہ جب آپریشن سے پیدا ہوگا، موٹاپا پیدا ہوگا عورت میں، ساری، یہ کوئی نیچرل طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ لیکوریا کا مرض ہے۔ جو لڑکی کی شادی دیر سے ہوگی اس کو لیکوریا کے امراض پیدا ہو گئے۔ ان کے جو ایام ہیں ان کی کوئی سیٹنگ ہی نہیں ہے، مفتیوں کو پریشان کرتے ہیں، پھر اتنے دن خون آیا، اتنے دن نہیں آیا، پھر اتنے دن آیا، آدمی بھائی تجھے آ رہا ہے مجھے تھوڑی آ رہا ہے۔ ڈسٹربنس آپ کے ساتھ چل رہی ہے، پریشان مفتی ہو رہے ہیں کہ کتنے دن حیض کے شمار ہوں گے، کتنے استحاضہ کے، پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی ایک بھی نارمل نہیں ہے۔ یہ سارا فطرت سے بغاوت کے نتائج ہیں۔
13 سال کی لڑکی بالغ ہوتی ہے، اس سب سے بہترین عمر ہے اس کی شادی کی. اس کے دل میں بھی جذبات ہوتے ہیں، کوئی مجھ سے محبت کرے، عشق کرے، تو اس کا شوہر ہے جوان 2 دانت کا، پکڑا دو، اس کے حوالے کر دو، خوبصورت زندگی گزارے گی وہ. تو میرے سے رابطہ کیا ان کے بھائی ڈاکٹر، ان کے فلاں فون آیا کہ میں نے کہا بھائی کسی کی نہیں سنو، بیٹی تمہاری ہے، تمہیں ایسا اچھا رشتہ نہیں ملے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو اور میٹرک کرنے والی ہے. میں نے کہا چھوڑو میٹرک، لڑکی کو ڈاکٹر شوہر مل جائے یہ اس خاتون کے ڈاکٹر بننے سے بہتر ہے. خود ڈاکٹر بن گئی مگر شوہر کیا مل رہا ہے؟ کوئی چنچی چلانے والا مل رہا ہے، کوئی رکشا. چنچی والے بھی مسلمان ہیں لیکن کفو نہیں ہوتا، جوڑ نہیں بیٹھتا. پھر ایک آدمی مفتی ہے، اس کی بیوی جاہل ہو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت بیوی مفتی ہو اور شوہر کو علی نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا. کیسے زندگی چلے گی؟ تو لڑکی کی شادی کی فکر سب سے پہلے کیا کریں، باقی چیزیں بعد میں. تعلیم دیں اس کو، لیکن تعلیم کے دوران کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو تعلیم کو رکاوٹ نہ سمجھے، شادی کی نمٹائیں، اس کو گھر بسائے اپنا. کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو تعلیم کے چکر میں بٹھا بٹھا کے بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، سب کچھ بن گئی، کسی کی بیوی نہیں بن رہی. وہ بیچاری بیوی بنے گی میٹرک پاس سے، 8ویں پاس سے، پھر طلاقیں ہوتی ہیں، جوڑی نہیں بیٹھتا، فٹنگ نہیں بیٹھتے. تو 13 سال کی میں نے کہا کہ بھائی میں نے کہا جانا صحیح ہے، ٹکاؤ، فوراً شادی کرو. تو لڑکا بھی میرے بیان میں بیٹھتا ہے، میرا بھانجا ہے، اس نے شرط لگائی جہیز نہیں لوں گا، بارات کا کھانا نہیں ہوگا. اب رشتہ دار جو ہے نا رکاوٹ ڈالتے ہیں، گدھوں کی طرح آ جاتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ ایک تو 13 سال کی بچی کی شادی، دوسرا نہ جہیز ہے نہ بارات ہے، اتنے سارے لڑکی والے جب آئیں گے تو کہاں بٹھائیں گے؟ تو ایک عجیب سی سچویشن، پھڈے بازی شروع ہو گئی. لڑکی کے والد ڈٹا رہا، والدہ بھی ڈٹی رہی ہے. جب میاں بیوی دونوں ڈٹے ہیں پھر کون کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے بھائی؟ تو میں نے کہا کہ ان سب کو نظر آئیے، 4 دن باتیں بنا کے خاموش ہو جائیں گے. اور آپ کی بچی کو مستقبل میں رشتے کے لیے پریشانی ہوئی، ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رشتے دار باتیں بناتے ہیں اور کچھ نہیں آتا ان کو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے پھر ہم نے ایک درمیانی راستہ نکالا کہ بارات پر یہ گدھوں کی طرح آ رہے ہیں نا، یہ لڑکی کے جتنے رشتے دار ہیں، جو سسرال ہیں، لڑکے کے جو رشتے دار ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی بارات ہوگی. تو پھر ہم نے کہا کہ بھانجے سے کہا ولیمہ بارات والے دن ہی رکھ لو، رخصتی مغرب کے بعد کر لو، رخصتی کے بعد ولیمہ سنت ہے، رخصتی مغرب کے بعد اور اسی دن عشاء کے بعد ولیمے کا کھانا، تاکہ لڑکے کی طرف سے کھانا ہو جائے، اسی کو وہ بارات کا لیبل لگا کے آئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو ہو گئی، 1 ہفتے کے اندر ہو گئی. ماشاءاللہ 8-9 مہینے سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. ہر روز ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، ہر روز کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے. تو یہ حلال ویلنٹائن ڈے. لیکن یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. امریکہ جو اتنا چیختا ہے نا کہ کم عمری کی شادی پہ پابندی لگاؤ، امریکہ میں 13 سال کی بچی کو زنا الاؤ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 13 سال کی بچی زنا کر سکتی ہے اور حرامی بچے پیدا کرنے کی اس کو اجازت ہے 13 سال کی عمر میں. ادھر ولد الزنا بچے پیدا کرنے کی اجازت ہے، اس سے ان کی صحت خراب نہیں ہو رہی. اور ہمارے ہاں ایک پاکیزہ زندگی گھر بسانے کی اجازت نہیں دے رہے وہ لوگ کہ یہ ظلم ہے، یہ مولویوں کا کلچر ہے جو معاشرے میں آ رہا ہے. تو لڑکی کی صحت اس سے درست رہتی ہے، اچھی صحت رہتی ہے، مناسب صحت رہتی ہے، ساری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، بیماریوں سے بچ جاتی ہے. یہ جو لڑکیوں کو جنات آ رہے ہیں نا، کبھی کسی کو عامل نے کچھ کیا، بھائی یہ جنات نہیں ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی میرے بھائی. شادیاں ہوں گی تو نہ چڑیل آئے گی، نہ جن آئیں گے، نہ خواب بھی. سانپ آ رہا ہے، کبھی فون آ رہا ہے، آج مجھے خواب میں سانپ آیا، آج مجھے چھپکلی. میں کہتا ہوں آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہو جائے ختم ہو جائیں گے کیڑے مکوڑے سارے آہستہ آہستہ. تو یہ سارے مسائل ہیں، یہ ساری مصیبتیں ہیں. جب کوئی مناسب رشتہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کی شادی میں تاخیر مت کرو. اور ایک آخری بات، یہ جو میں نے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کہا کہ جو غیرت ہے نا، غیرت، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. میں نے کہا نا تھپڑ لگا دیں، یوں کر دیں، تو جو جس بات پہ کہا ہے نا اسی پہ لگائیں. بعض دفعہ لوگ غلط سمجھتے ہیں. اب مثال کے طور پر کہیں آپ کی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے، اسے کوئی لڑکا پسند آ گیا، کوئی سیٹنگ ویٹنگ ہو گئی، غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو گئی. اب وہ گھر میں آ کے ذکر کر رہی ہے کہ میں وہاں شادی کروں گی، تو آپ ایک دم چنگیز خان نہ بنے، چاقو نکال لے، اوہ میں ہم طوائفوں کی نسل میں نہیں، تو نے کسی مرد کی طرف آگ اٹھا کے گھوپ دیا. صحیح ہے، یہ نہیں ہے. حدیث میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے. آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، اس برائی کی نہیں بلکہ نکاح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیس آیا، عثمان ابن مظعون فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو ان کی یتیم بچی میں نے اپنی کفالت میں رکھی. انہوں نے کہا کہ اس کی آپ شادی کرا دینا. تو وہ چاہتے تھے کسی مالدار جگہ شادی، ایک رشتہ آیا جو مالدار تھا.
وہ بچی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ کسی غریب سے کرنا چاہتی تھی. اس کے دل میں میلان کس طرف تھا؟ غریب لڑکے کی طرف. تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ یہ چاہتی کہیں اور ہے اور وہ کہیں اور چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا. آپ نے فرمایا جہاں یہ بیٹی چاہتی ہے وہاں کر دو, اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا یہ کیوں چاہ رہی ہے, اس کا دل ادھر کیوں چلا گیا. یہ ایک نیچرل چیز ہے, جیسے مرد کا دل مائل ہوتا ہے عورت کا دل بھی مائل ہوتا ہے. اس معاملے میں اللہ نے عورت کے جذبات کی بھی رعایت کی ہے. تو اگر وہ کہیں مائل ہو رہی ہے, آپ کی بیٹی کا کہیں سے کوئی ہو گیا حساب کتاب, آپ کو پتہ چل گیا, تو طریقہ وہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چاقو نکال کے اس کو گھونپ دیں, بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے, بیٹا اس کا نمبر ہمیں دو, اس سے ہم تمیز سے بات کرتے ہیں, رشتہ لے کے آؤ, عزت سے دلہن بنا کے لے جاؤ. یہ کام نہیں ہو سکتا تو وہی کتوں والی بات, پاگل کتے چھوڑ دوں گا تمہارے اوپر, بشرطے کہ وہ کچھ مناسب آدمی ہو. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. اگر لڑکی خود تو باپ سے بات نہیں کرتی, وہ ماں سے بات کر لے کہ بھئی اماں ابا سے آپ کر لیں, میں وہاں شادی چاہتی ہوں. تو ایسی صورت میں باپ کو غیرت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے پھر فساد پیدا ہوتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 2 حدیثیں بس سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, اگر کسی کا کسی طرف میلان ہو جائے تو نکاح سے بہتر پھر کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بہترین چیز ہے ان کی شادی کرا دو, اس سے ان کے شیطانی جذبات وساوس سب ختم ہو جائیں گے, اور یہ شادی زیادہ کامیاب بھی ہوتی ہے. یہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے جہاں دل مائل ہو انسان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, روکو نہیں ان کو شادی سے, بلکہ ان کی شادی میں معاون بنو. والدین کو چاہیے کہ نکاح کریں اس کا. اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو انکار مت کرو. آج کل لڑکیوں کے والدین خام خامے کیڑے نکال کے ڈیلے کرتے ہیں شادی, ایسے اس سے انٹرویو لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ ISI کے محکمے میں اس کو ملازمت کے لیے رکھ رہے ہیں. ایسا اس کا پورا ڈیٹا, اور اتنا زیادہ وہمی بن جاتے ہیں اس میں. تو اگر وہ مناسب ہے, دین اخلاق کے لحاظ سے درست ہے, تو پھر زیادہ دولت دیکھنا, اس کی تنخواہ زیادہ ہو, گھر اپنا ہو, سیپریٹ لے کے رکھوں گا, یہ ساری شرطیں لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند, بولو بھائی, نہیں کیا. آ رہے ہیں مناسب ہے تو بھائی ٹھیک ہے. یعقوب علیہ انہوں نے کیا تھا نا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سسر تھے, جب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بیٹیوں کو پانی پلایا حضرت, تو ان بیٹیوں کے والد کیا خوش ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے, اور کہا کہ بھئی تم ماشاءاللہ جوان بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, اور جسمانی طاقت بھی ہے, دیندار بھی ہو. پیسہ نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس ذرا بھی پیسہ نہیں تھا, لیکن صحت بھی اچھی تھی اور دیندار بھی تھے. تو یہ 2 چیزیں جب ہوتی ہیں تو پیسہ خود بخود آ جاتا ہے. صحت اچھی ہے تو کما لے گا, جب بیوی بچے ہوں گے تو فکر کرے گا. پیسہ ایک ٹکا بھی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو بچیوں کے باپ نے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ایک بیٹی سے تمہاری شادی کرا دوں. موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کر لیا فوراً. اللہ کے کلیم تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. اس باپ کو کیا پتا کہ میرا جو داماد ہے وہ کیا بنے گا, کلیم اللہ بنے گا. تو یہ اس لیے کہ نکاح آسانی سے کر دیا, بھائی تم ماشاءاللہ صحت مند بھی ہو, دیندار بھی ہو, اور کیا چاہیے, 2 ہی چیزیں چاہیے. داماد کھانستا ہوا اچھا نہیں لگتا, ٹی بی کا مریض ہے, کچھ سسرال کو پالنا پڑتا ہے, پھر وہ صحت ہے, فٹ فاٹ ہے ماشاءاللہ, کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, لیکن دونوں ہاتھ دونوں پاؤں جب سلامت ہوتے ہیں اور بیوی بچے بھی آ جائیں تو رزق کے دروازے گھر کی طرف خود بخود کھل جاتے ہیں اور رزق کی بہاریں آ جاتی ہیں. تو یہ دیکھا انہوں نے کہ جب کر لے گا یہ کھلا لے گا. آج اتنی پہیں لگائی جاتی ہیں, کرتا کیا, انجینئرنگ پاس ہو گیا, کتنے نمبر ہیں, پہلے اتنی جاب, اتنا وہ, اتنے تنخواہ, اتنے وہ, پھر گھر الگ, ساری چیزیں آرڈر پہ بنوانا پڑتا ہے باقاعدہ. میرے پاس لوگ آتے ہیں, داماد نہیں مل رہا. میں نے کہا آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ میں آرڈر پہ بنوانا پڑے گا. ایسے داماد مارکیٹس میں شارٹ ہیں, آرڈر پہ بنوانا پڑے گا. تو یہ حساب ہو رہا ہے. تو بے حیائی کو روکنے کا ذریعہ کیا ہے کہ حلال کو آسان کیا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.